ہمارے گھروں میں عورتوں کے زیورات کی زکوٰۃ عموماً مرد حضرات ادا کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں اپنے نہ کمانے اور زیورات کے ٹوٹ جانے کے خوف میں مبتلا ہوتی ہیں اور مرد حضرات سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ایسے میں مرد حضرات کا ان کی طرف سے زکوٰۃ کرنا کیا شریعت کو مطلوب مقصد کو حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے؟ یقیناً نہیں بن سکتا۔ دیکھیں، جو مالی عبادت لازم کی گئی ہے اس میں 3 بڑے مقاصد ہیں۔ نمبر 1، اللہ جو آپ کو مال دیتا ہے اس میں غریب کا حق رکھا گیا ہے، اور وہ آپ کا مال حقیقتاً نہیں ہوتا، وہ اللہ نے بطور امانت آپ کو دے دیا ہے کہ غریب تک پہنچائے۔ اگر ایک عورت اپنے زیور کی زکوٰۃ خود نہیں نکالے گی تو وہ اپنے مال سے تو نہیں دے رہی نا، اس کا حق شوہر دے رہا ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کا حق تو ادا اس مال سے نہیں ہوا۔ دوسرا بنیادی مقصد ہے دل سے بخل کو دور کرنا، کنجوسی۔ جب ایک عورت مال کو جدا نہ کرنا چاہے تو یہ بخل اور کنجوسی کی علامت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور یہ تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال کی محبت دور ہو، ایک انسان امتحان میں پڑے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اسلام کی محبت زیادہ ہے یا مال کی؟ جب ایک عورت اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتی ہے، چاہے سیٹ خراب ہو، کچھ بھی، وہ دیتی ہے زکوٰۃ، تو وہ عملی طور پہ ثابت کر دیتی ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اسلام کی محبت زیادہ ہے۔ لیکن اگر ایک عورت سونے کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے تمہیں قربانی کے بکرے ہو بنتے رہو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے مال کی محبت زیادہ ہے، تینوں مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ اب گزارش کرتا ہوں اپنے گھر کی خواتین سے کہیں، نہ میں تمہاری زکوٰۃ ادا کروں گا نہ قربانی میں کروں گا، اپنا سونا بیچو، اپنی پاکٹ منی سے تمہیں خود زکوٰۃ نکالنی ہے، بس اب امتحان شروع ہوگا، ہونے دیں۔ یہ عورتیں کہتی ہیں سیٹ خراب ہو گیا، میں کہتا ہوں سیٹ خراب نہیں ہوا، سیٹ سنور گیا۔ اب اللہ کے لیے دینے سے خرابی کوئی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے دیا اور عطا فرمائے گا، دل کو بڑا رکھو، تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ خواتین تباہ ہو جائیں گی۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اماؤنٹ ہو اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، حل نکل آئے گا۔ جیسے لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہوگی، 40 سے تقسیم کریں گے، حل نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کو رمضان میں نکالنا ہی ضروری نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے آپ کو کہا کہ زکوٰۃ کو تو جب سال پورا ہو جائے، فرض کے رمضان سے 1 مہینہ پہلے پورا ہوا تو وہ واجب ہوگی، ادا کرنی ہوگی۔ اگر رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے تو ابھی اب گفتگو ہوئی تھی کہ جب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تو 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا، تو فوراً سے پیشتر ادا کریں۔ یہ کہنا کہ جی ہمیں رمضان میں کوئی مل نہیں رہا تو ہمیں بتا دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سینکڑوں لوگ ہیں بیچارے، بہت لوگ، اور اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، محلے میں بہت غریب ہیں، فوراً سے پیشتر ادا کریں۔ بہن نے فرمایا کہ ان کے پاس 6.5 تولہ سونا ہے اور رقم آتی جاتی رہتی ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، جب آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے، یعنی 6.5 تولہ سونا فرسٹ محرم کو آپ کے پاس تھا، اگلا فرسٹ محرم آیا، 6.5 تولہ آپ کے پاس ہے، بیچ میں رقم آتی گئی، اس کو چھوڑ دیں۔ جب یہ سال پورا ہوا اس وقت دیکھیں آپ کے پاس کیا کیا ہے۔ اگر 6.5 تولہ سونے کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کے پاس کچھ کیش بھی پڑا ہوا ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، ایسی بینک میں رکھا ہوا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر پھر ٹوٹل پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ سود کی تعریف یہ ہے کہ سود اس زیادتی کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو، اچھا، اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ اچھا، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو 1 لاکھ دے اور کہے کہ جب واپس لوں گا تو 1,10,000 لوں گا، جی جی، یہ دیکھیں مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط ٹھہرا لی، اور یہ 10,000 کس کا عوض ہے؟ کسی کا بھی نہیں، تو لہٰذا یہ سود ہوگا۔ اب اس سے جواب مل گیا، اگر کوئی اسلامی ریاست بھی ہے لیکن وہ آپ کے اسی طرح قرض رکھے ہوئے پیسے کے اوپر آپ کو منافع دے رہی ہے تو وہ سود کی تعریف میں آتا ہے۔ خالی اسلامی ریاست یا اسلامک بینک نام رکھ دینے سے سود جائز تو نہیں ہو جائے گا۔ ہاں، جہاں کوئی مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہوں، ان سے آپ معلوم کر لیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ 1 لاکھ دیں، پر منتھ آپ کو اتنے % نفع ملے گا، وہ آپ کے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا نفع دیتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ دوائیوں، سود کے کپڑوں کے حوالے سے پوچھنا۔ اچھا، سود کے اگر انہوں نے کہا کہ بالکل سود تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کو تو سود کا استعمال ہی منع ہے، اور اگر کپڑے پہن کے نماز پڑھی تو ایک روایت کے مطابق وہ نماز قبول نہیں ہوگی، فرضیت سر سے اتر جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قبول نہیں ہوتی جو حرام کپڑا پہن کر استعمال کی جائے، ایسے حرام ادا کی جائے۔ اسی طرح حرام پیسے سے جیسے حج ادا کرنا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔